Assalamu alaikum, good morning everyone and welcome to another episode of The Inside Scoop جہاں ہم بریک ڈاؤن کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کو، ڈی کوڈ کرتے ہیں فائنینشیل مسٹریز اور آپ کے لیے لاتے ہیں ایکسکلوسیو انسائٹس سب سے بڑے ناموں سے جو ہماری اسٹاک مارکیٹ اور فائنینشیل کیپٹل مارکیٹس میں ہیں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماشل خان اور آج کا ایپیسوڈ ایز یوزول پیکڈ ہے ود مارکیٹ اپڈیٹس، ایکسپرٹ انالیسس اور ایکسکلوسیو کانورسیشنز ود دا بگیسٹ فائنینشیل مائنڈس. انسائڈ اسکوپ پاکستان کا واحد شو ہے جو نہ صرف ویورز کو اسٹاک مارکیٹ ایکسپلین کرتا ہے، اکنامک اور فائنینشیل نیوز کو بھی ان ڈیٹیل ایکسپلین کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ہم اپنے ویورز کو بتاتے ہیں کہ کیسے آپ اس انفارمیشن کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنے بینیفٹ کے لیے. سب سے پہلے ہم اپنے شو کا آغاز کریں گے وتھ دا لولی پاکستان اسٹاک ایکسچینج، مائی فیوریٹ پلیس. پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ نے کل بہت اسپیکٹیکولر پرفارمنس دی ہے. KSE 100 انڈیکس نے کلوز کیا 1000 points plus near about at 115,094 points. سب سے ٹاپ ایکٹیو اسٹاکس والیوم وائز تھے بینک آف پنجاب جس میں 48 ملین شیئرز کی ٹریڈنگ ہوئی. اس کے بعد برکت فریجین جو ہمارا ریسنٹ IPO تھا، فوجی سیمنٹ، میپل لیف سیمنٹ. ایک انٹرسٹنگ چیز نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ سیمنٹس کنٹینیوسلی آن دا رائز ہیں. سیمنٹس کے ساتھ ساتھ سرکولر ڈیٹ ریلیٹڈ کمپنیز بھی لارج والیومز دکھا رہی ہیں اور ان کے ریٹس آہستہ آہستہ کلائم کرتے جا رہے ہیں. سرکولر ڈیٹ ریلیٹڈ کمپنیز کا مطلب ہوا کہ PSO، OGDC، PPL وغیرہ وغیرہ، کیونکہ IMF کی جو اسٹرکٹ کنڈیشن ہے کہ آپ ڈیٹ سیٹل کریں ان کمپنیز کا جو بینیفیکٹرز ہیں. بائنگ واز وٹنسڈ آپ کے کی سیکٹرز میں انکلوڈنگ آپ کی آٹوموبائل اسمبلر، سیمنٹ، بینکس، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز، OMCs، پاور جنریشن، ریفائنری. انڈیکس ہیوی اسٹاکس جس میں ماری آتا ہے، OGDC، پاک پیٹرولیم، ہبکو، ARL، PSO، SSGC، SNGP. تو یہ سب گرین میں سیٹل ہوئے تھے، مطلب پازیٹیو. بائنگ ریلی ڈرائیو ہوئی تھی بائی پازیٹیو ڈیولپمنٹس. ہمارے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو IMF ہے اس کے فرنٹ پہ مارکیٹ ایکسپرٹس کے مطابق انٹرسٹ دیکھا گیا ان PSO اینڈ سوی ناردرن فالوئنگ رپورٹس کے IMF نے اگری کر دیا ہے ٹو دا گورنمنٹ سرکولر ڈیٹ سیٹلمنٹ پلان. مور اوور سیمنٹ سیکٹر کے جو اسٹاکس ہیں وہ ریلی کے امڈ رپورٹس آف کے 50 روپے پر بیگ ہائک آئے گی ان سیمنٹ پرائسز. ایک میجر بینکنگ ڈیولپمنٹ میں اور گلوبل ریٹنگ پالیسی جو تھی، کل رپورٹ ہم نے کی تھی کہ موڈیز نے پاکستان کی بینکنگ آؤٹ لک امپروو کر دی ہے فرام اسٹیبل ٹو پازیٹیو، رائٹ. یہ نیوز آئی تھی وینسڈے کو. تو ہم دیکھتے ہیں فپی لپی اور دیکھتے ہیں کہ کس نے کیا خریدا اینڈ ویئر. تو سب سے پہلے آئی تھنک اٹس بن اے وائل سنس آئی ہیو ٹولڈ یو گائز کہ فپی لپی ہوتا کیا ہے. فپی لپی آپ کا فارن انویسٹمنٹ اور لوکل انویسٹمنٹ کا ٹریک رکھتا ہے کہ پاکستان سے باہر اور پاکستان میں کون کدھر انویسٹ کر رہا ہے. اینڈ اس میں ڈویژنز بھی ہوتے ہیں کہ مطلب میوچول فنڈز نے کہاں بائنگ اور سیلنگ کی ہے، انڈیویجولز نے، DFIs نے، بینکس نے، بروکریجز میں، آپ کی فارن کارپوریٹس نے، فارن انڈیویجولز نے. تو وہ ساری چیزیں یہاں نوٹڈ ہوتی ہیں اور سیکٹر وائز بریک ڈاؤن بھی ہوتا ہے، رائٹ. تو کل ہم نے یہ وٹنس کیا کہ آپ کے فارن انڈیویجولز تھے نیٹ نتھنگ. فارن کارپوریٹس نے نیٹ سیلنگ کی 1.5 ملین ڈالرز کی. بٹ فارن میں ہمارا اسینشلی اتنا کوئی خاص اوور آل امپیکٹ نہیں آ رہا. سنس پاسٹ آئی تھنک 1.5 سال ہم نے دیکھا ہے وہاں زیادہ والیومس نہیں ہیں. موسٹلی ہماری والیومز آف کورس ہماری بروکریجز یا لوکل انڈیویجولز، میوچل فنڈز، بینکس، DFIs یہ سب لا رہے ہوتے ہیں. سو لیٹس سی. میوچل فنڈز نے 66 ملین ڈالرز، یہ ٹائپو سے نہیں ہے، 66 ملین ڈالرز کی سیلنگ کی ہے کل اور پھر بھی مارکیٹ پلس. دیٹس انسین. دیٹ از بیکاز آپ کے بینکس اور DFIs نے 68 ملین کی بائنگ کی ہے. ذرا اس کا سیکٹر وائز بریک ڈاؤن دیکھتے ہیں کہ میوچل فنڈز نے موسٹلی ڈیٹ مارکیٹ میں سیلنگ کی ہے اینڈ بینکس اور DFIs نے ڈیٹ میں بائنگ کی ہے. انڈیویجولس کا اگر ہم دیکھیں تو مائنس انہوں نے سیلنگ کی ہے آلموسٹ 2.5 ملین ڈالرز کی اینڈ نو ون ایلس. ہاں کمپنیز نے آلموسٹ 2.5 ملین کی بائنگ کی ہے. سو اوکے لیٹس لک ایٹ انڈیویجولز نے OMCs میں سیلنگ کی ہے، بینکس میں بائنگ کی ہے 500,000 ڈالرز کی اور آپ کے
فوڈ سیکٹر میں $1 million کی بائنگ کی ہے, اور سیمنٹ سیکٹر میں آئی ایم گیسنگ پروفٹ ٹیکنگ کی ہے آف $7.5 lakh. یہاں ہمارے میوچول فنڈس کو اگر ہم دیکھیں تو they've barely done any selling in cement, which means کہ they are not profit taking, حالانکہ سیمنٹس کلائم کر رہے تھے, which could be because ہماری اچھی نیوز آ رہی ہے سیمنٹ کی. ابھی آپ کے جتنے cyclical stocks ہیں, some news that supports them rallying, and probably projections یہ ہیں کہ سیمنٹ آگے جاتے ہوئے will continue to slowly climb upward. So the Pakistan stock market ابھی تک range bound ہے اور essentially ایک trigger ڈھونڈ رہی ہے. اگر ہم پی ایس ایکس والا چارٹ دیکھ سکیں تو we've been consolidating for a while, and اس کو اگر ہم دیکھیں تو the one good thing to notice about ہمارا جو رینج بنی ہوئی تھی کہ ہماری رینج ایک سلائٹ پہلے ڈاؤن ٹرینڈ کی طرف جا رہی تھی, لیکن now we have come a little bit higher, جہاں پہلے ہماری سپورٹ فارم ہونا شروع ہو گئی تھی اراؤنڈ 1,08,000 points and 1,06,000 points جو سیکنڈ سپورٹ تھی. now it has come up to 1,11,700 points پہ we have a very strong support, and the support before that is 1,13,000 points, which is always a great sign. تو ہماری اکنامک نیوز جو نہ صرف مارکیٹس کو افیکٹ کرتی ہے لیکن ہمیں بھی افیکٹ کرتی ہے. the first news is ڈونلڈ ٹرمپ تھریٹن کر رہے ہیں مور ٹیرفس یورپین یونین پہ, جو شاید ایسکلیٹ کر سکتی ہے ٹریڈ وار. یہ ہوا آورز آفٹر ٹرمپ کی جو 25% ڈیوٹی تھی آن آل یو ایس اسٹیل اینڈ الومینم امپورٹس ٹوک افیکٹ. ٹرمپ نے کہا کہ وہ امپوز کریں گے ایڈیشنل پینلٹیز اگر یورپین یونین نے فالو کیا اپنا پلان ٹو انیکٹ کاؤنٹر ٹیرفس آن سم یو ایس گڈز اگلے مہینے سے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہائپر فوکس ہے ٹیرفس پہ, جس کی وجہ سے انویسٹرز اور کنزیومرز کنفیوز ہو گئے ہیں. دس ہیز لیڈ ٹو آپ کے ریسیشن فیئرز. بیسکلی ٹیرفس ٹیکسز ہوتے ہیں جو کہ امپوز ہوتے ہیں بائی دا گورنمنٹ امپورٹس اور ایکسپورٹس پہ. ان ٹیرفس کے تحت حکومت ریگولیٹ کرتی ہے کہ ٹریڈ اینڈ ٹریڈ کو پروٹیکٹ کرتی ہے اپنی ڈومیسٹک انڈسٹریز کو, اینڈ آلسو تاکہ آپ گورنمنٹ ریونیو جنریٹ کر سکیں, اور آپ اسینشلی چاہیں کہ آپ کے امپورٹس کم ہوں ایکسپورٹ زیادہ, از ٹو انسینٹیوائز کہ لوکلی آپ کے لوگ اپنی لوکل کریٹڈ چیزیں زیادہ خریدیں. تو میجورٹی سیمنٹ اسٹاکس ریلی کر رہے ہیں آن دا نیوز آف کہ پرائس ہائک نارتھ آف دا ریجن بائی 40-50 روپیز پر بیگ ہے. انڈسٹری ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ یہ انکریز مزید بڑھے گا رمضان کے بعد. انٹرسٹ ریٹس گر رہی ہیں, 22% سے 12% پہ آ چکی ہیں. شرح سود میں ابھی بھی مزید گنجائش ہے کم ہونے کی. تو سیمنٹ ول بی ون آف دا بگیسٹ بینیفیکٹر, سب سے بڑا فائدہ اٹھائیں گے اس نیوز کا. تو موونگ فارورڈ ایک اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ اس کے پاکستان میں ڈینش شپنگ اینڈ لاجسٹکس کمپنی کالڈ مرسک, آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے نا, ان کے وہ کنٹینرز چل رہے ہوتے ہیں. وہ انٹینٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا بزنس ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے شپنگ سیکٹر میں. مرسک میری ٹائم انڈسٹری میں سب سے بڑا نام ہے, اور وہ پلان کر رہے ہیں کہ انیشلی وہ انویسٹ کریں اراؤنڈ $2 billion ٹو اسٹارٹ آف. ایم او یو سائن کیا جائے گا بٹوین آپ کے ڈنمارک اور پاکستان کرنٹ منتھ کے آخری ہفتے میں. ان دس ریگارڈ منسٹر فار میری ٹائم افیئرس کیسر شیخ جو ہیں وہ یہ ایم او یو سائن کریں گے آن بہاف آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. ان منسٹر نے یہ بھی اسٹیٹ کیا کہ ڈینش کمپنی پلان کرتے ہیں آن ایکسپینڈنگ اٹس بزنس ان پاکستان, اینڈ کہ وہ نئے پروجیکٹس لانچ کریں ان دا پاکستان شپنگ سیکٹر. انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے کہ یورپین کمپنیز پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے آ رہی ہیں. The company plans on کہ وہ ڈیولپ انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں شپ بریکنگ اور کارگو ٹرانسپورٹیشن میں, اینڈ یہ ورک از ایکسپیکٹڈ ٹو اسٹارٹ اکتوبر میں اس سال 2025 میں. سحری کے ٹائم پاکستان کی عوام کی کمپلین ہے کہ گیس نہیں آتی, تو ٹو کاؤنٹر دس سوئی ساؤتھ SSGC جو ہے تھرسڈے کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے ایڈیشنل امپورٹڈ گیس اپنے سسٹم میں تاکہ وہ ان انٹرپٹیڈ سپلائی انشور کر سکتے ہیں ٹو ہومز افطاری اور سحری کے وقت. پرائم منسٹر شہباز شریف نے اس چیز کا نوٹس کیا اور SSGC اور SNGPL کو کہا کہ دے نیڈ ٹو انشور ان انٹرپٹیڈ گیس سپلائیز. یہ تھی آج کی ہماری نیوز سیگمنٹ. ناؤ وی ول بی موونگ آن ٹو ایک چھوٹا سا فائنینشیل لیسن جہاں ہم کوشش کرتے ہیں اپنے ویورز کو ایجوکیٹ کرنا آن فائنانس.
آج کی ٹرم ہے رسک مینجمنٹ. یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے ٹو لرن. رسک مینجمنٹ ہوتا ہے the process of identifying, assessing, mitigating potential losses in investment. اسٹاک مارکیٹ میں انوالو کرتا ہے اسٹریٹجی جیسے کہ ڈائیورسفیکیشن, اسٹاپ لاس آرڈرز, پوزیشن سائزنگ اینڈ ہیجنگ ٹو پروٹیکٹ کیپٹل. سکسیزفل انویسٹرز رسک مینیج کرتے ہیں بائی بیلنسنگ پوٹینشیل ریٹرنز وتھ کیلکولیٹڈ ایکسپوجر. وہ انشور کرتے ہیں کہ وہ اوور کمٹ نہیں کرتے ایک اسٹاک یا مارکیٹ ٹرینڈ میں. کی ہے کہ آپ ڈسپلنڈ رہیں, آپ ڈیٹا ڈریون ڈیسیجن میکنگ کریں اور آپ ایموشنل ٹریڈنگ نہ کریں. ڈائیورسفیکیشن کا مطلب ہے کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ اسپریڈ کر رہے ہیں اکراس الگ الگ اسٹاکس, الگ الگ سیکٹرز, الگ الگ ایسٹ کلاسز, تاکہ آپ اپنی رسک منیمائز کر سکتے ہیں. اگر ایک اسٹاک یا ایک سیکٹر اچھا نہیں پرفارم کرنا تو باقی بیلنس کر سکتے ہیں آپ کی لاسز. فار ایگزامپل, بجائے اس کے کہ آپ اپنا سارا پیسہ ٹیک کے اسٹاکس میں لگا دیں, آپ ایسا کریں کہ آپ بینکنگ, انرجی, کنزیومر گڈز میں بھی انویسٹ کریں. اسٹاپ لاس آرڈرز کیا ہوتے ہیں, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے رسک مینجمنٹ میں. ایک ایسا رسک کنٹرول ٹول ہے جو آٹومیٹکلی اسٹاک کو بیچتا ہے جب وہ ایک پری ڈٹرمنڈ پرائز پہ آتا ہے, تاکہ آپ کی لاس لمٹ ہو. فار ایگزامپل, اگر آپ خریدتے ہیں 100 روپے کا ایک اسٹاک اور آپ کا اسٹاپ لاس ہے 90 روپے پہ, آپ نے انشور کیا کہ آپ 10% سے زیادہ لوز کر ہی نہیں سکتے. پوزیشن سائزنگ کیا ہوتی ہے, مینیجنگ کہ آپ نے کتنا کیپٹل ایلوکیٹ کرنا ہوتا ہے ایک اسٹاک میں اور ایک ٹریڈ میں, تاکہ آپ اوور ایکسپوز نہ ہو جائیں. مطلب کتنا پیسہ آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے اپنی پوری انویسٹمنٹ میں سے ایک سنگل اسٹاک میں. فار ایگزامپل, آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں, آپ شاید ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے 50,000 سے زیادہ ایک سنگل اسٹاک میں نہیں انویسٹ کرنا, تاکہ اپنی رسک اسپریڈ کر لیں. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ وی ہیو ہیجنگ. ہیجنگ ہے جو ہم یوز کرتے ہیں فیوچرز, ای ٹی ایفس ایٹسٹرا, تاکہ ہم ڈاؤن سائڈ رسک سے پروٹیکٹڈ رہیں. جیسے کہ اگر آپ نے شیئرس خریدے ہیں کسی بھی کمپنی کے, تو ٹو ہیج اگینسٹ پوٹینشیل لاس آپ فیوچرز مارکیٹ میں اس کو شارٹ سیل کریں گے. اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ شارٹ سیل کیا ہوتا ہے, تو we will be explaining this in tomorrow's episode, because I believe that we have almost run out of money, اللہ نہ کرے, almost run out of time. But before that, میں آپ لوگوں کو ایک چیز کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. There is a pension scheme جس کا نام ہے VPS. VPS ہوتا ہے Volunteer Pension Scheme. پینشن اسکیمز آر گریٹ بیکاز یہ اسینشلی آپ کو فورسڈ سیونگ کراتی ہیں. ان کے 20 سال کا لاک اپ پیریڈ ہوتا ہے. اینڈ دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ VPS از کہ اگر آپ کی کوئی بھی ایگزسٹنگ پینشن اسکیم ہے آپ کی کمپنی میں, رائٹ, تو وہ یوزولی بہت سیف ہوتے ہیں. حالانکہ آپ کے ٹرسٹی کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ 30% ایکوٹی ایکسپوجر لیں, لیکن بیکاز دے ٹرائی ٹو بی کیئرفل, وہ they're mostly just hedging against inflation آپ کے منی مارکیٹ اور فکسڈ انکم ٹولس کے ساتھ. So what you can do is آپ اپنا VPS اکاؤنٹ کھولیں, اپنی کمپنی سے بات کریں, go to HR once your account is open, tell them کہ you want them to shift your pension to your VPS, تو وہ ڈائریکٹلی وہاں چلا جائے گا. وہاں آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو آپ کی جو بھی رسک ایپیٹائٹ ہے. آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا ایکوٹی ایکسپوجر لینا ہے, آپ نے کتنے ڈیٹ انسٹرومنٹس یوز کرنے ہیں, اور کہ آپ نے کس طرح کی کس پرسنٹیج کی ڈویژن یوز کرنی ہے. تو آپ کا 20 سال کا آپ کا لاک اپ پیریڈ ہوگا. ناؤ واٹ ہیپنز وین یو ہیو اے VPS, ایک تو آپ کی اوبویسلی اوور ٹائم آپ کی ارننگس کمپاؤنڈ کرتی رہتی ہیں. 20 سال کے بعد یو ول ان شاء اللہ کم ٹو اے ویری ہینڈسم اماؤنٹ جب وہ لاک اپ پیریڈ ختم ہوگا, اینڈ یو ول بی ایبل ٹو ایکسیس دیٹ منی. ایک اور ایڈوانٹیج ہے, دیر از اے ٹیکس ایڈوانٹیج آپ کی والنٹیئر پینشن اسکیم میں. وہ ٹیکس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک شخص ہے جو جس کی اینیول ٹیکسیبل انکم ہے 7 ملین روپیز, مطلب 70 لاکھ روپے. اب اینی انکم ایکسیڈنگ 4.1 ملین, مطلب 40 لاکھ پلس 1 لاکھ. So I don't know what 41 is in Urdu. Guys, what's 41 in Urdu? تو 4.1 ملین سے زیادہ جو بھی آپ کی اماؤنٹ ہوگی, اٹ ول بی سسیپٹیبل ٹو 35% ٹیکس. 35% ٹیکس بہت زیادہ ہے, تکلیف ہوتی ہے, بہت محنت سے ہم پیسے کماتے ہیں. بٹ ان آرڈر ٹو گیٹ اے ٹیکس ایڈوانٹیج آن دیٹ, وٹ یو ڈو از
آپ کا میکس ٹیکس ایڈوانٹیج ملے گا اپنی انکم کا 20% انویسٹ کرنے سے. اس سے کیا ہوگا, تو فار ایگزامپل ہم نے جو اپنی 7 ملین کی فگر لی تھی رائٹ, اس کا 20% ہوتا ہے 14 لاکھ روپے. 14 لاکھ روپے سالانہ آپ نے لگانے ہیں اپنے وی پی ایس میں. ناؤ 7 ملین پہ کیلکولیٹنگ یور ٹیکس, آپ کا ٹیکس بنے گا 7 ملین پہ 17,15,000 روپے. دیٹس ٹو مچ. لیکن اب آپ کو اس پہ 20% کا ٹیکس ایڈوانٹیج مل سکتا ہے, مطلب کہ آپ نے 343,000 روپیز کا ٹیکس ایڈوانٹیج لے لیا اور آپ نے وہ پیسے سیو کر لیے. کیونکہ آپ نے اپنی انکم کی 20% ڈال دی وی پی ایس میں. دس از ہاؤ یو آر اسمارٹ اباؤٹ یور منی. آپ کی جتنی ایلیٹ ہے وہ ایسے ٹیکس ایڈوانٹیجز کا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. دس از ہاؤ یو سیو یور منی. ہم سب بہت محنت سے پیسے کماتے ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم انہیں ایلوکیٹ کریں صحیح انویسٹمنٹس میں, اور ہم میک شور کریں کہ ہم اپنی جو اماؤنٹس ہیں ان کو میکسیمائز کر سکیں, اور اگر کوئی بھی ٹیکس ایڈوانٹیجز ہیں تو ان کا فائدہ اٹھائیں. تو یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. بریک کے بعد ہم آپ کو انٹروڈیوس کریں گے ٹو اے ویری اسپیشل گیسٹ. تو دیکھنا مت بھولیے گا. اسٹے وتھ اس, اسٹے گلوڈ ٹو یور ٹی وی اسکرینز. آپ دیکھ رہے ہیں دی انسائیڈ اسکوپ. آئی ایم مشل خان. ویلکم بیک ٹو دی انسائیڈ اسکوپ. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر شجاعت فاروق, who is the Chief of Research and Director of Pakistan Institute of Development Economics. Thank you so much for joining us, Mr. Shujat. Thank you, ma'am. Thank you. پہلے آپ ہمارے ویورز کو بتانا چاہیں گے کہ پی آئی ڈی ای ہے کیا اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جی تھینک یو میم. دیکھیں جی, جو پائڈ ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس, یہ پاکستان کا پریمیم ریسرچ تھنک ٹینک ہے. یہ منسٹری آف پلاننگ کے ساتھ اٹیچ ہے, اور اس کا مقصد ہے کہ یہ گورنمنٹ کو پالیسی بیس ریسرچ پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ 1957 میں اسٹیبلش ہوا تھا, اور یہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہے اس پہ گورنمنٹ کو ہیلپ کرتا ہے, ان کو ایویلویٹ کرتا ہے. جو گورنمنٹ کی اکنامک پالیسیز ہیں ان کو دیکھتا ہے, اور گورنمنٹ کو فیڈ بیک دیتا ہے اکانومی کے اوپر. تو آپ اگر پائڈ کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو بہت زیادہ میکرو اکانومی میں, ہیلتھ پہ, ایجوکیشن پہ, ان سب ایریاز میں بہت ایکسٹینسو آپ کو ریسرچ ملے گی. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. تو مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کی جو لیبر مارکیٹ پالیسیز ہیں کیسے وہ ریفارم کی جا سکتی ہیں تاکہ وہ اکوموڈیٹ کر سکیں ہمارے جو رورل اکانومی کی ایوالونگ ڈائنامکس ہے, اور ہم کس طرح سے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پروموٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میم, جو لیبر ہے نا جی, ہماری پاپولیشن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. بالکل. جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان جو ایسٹ پاکستان تھا اور ویسٹ پاکستان ہے, اس کی پاپولیشن 30 ملین تھی. آج صرف اس پاکستان کی پاپولیشن 250 ملین سے ابو ہے. تو آپ دیکھیں ہم بڑی ایک ینگ سوسائٹی ہیں. ہماری جو ایوریج ایج ہے اس وقت وہ تقریباً 22 سال ہے. آپ جاپان کو دیکھیں تو 44 ایج ہے. تو آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ جو ینگ سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کے آگے جانے کے بہت چانسز ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ بڑی ایکسٹینسو لیبر ہوتی ہے. تو ہمارے پاس بلک لیبر ہے, کیونکہ ہماری جو 60% پاپولیشن ہے وہ بلو 25 ایج ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا کوشچن ہے کہ ہم اس پاپولیشن کو رائٹ ٹرین کریں, 100%. اور جب ٹرینڈ کریں گے تو یہ لوگ کام کریں گے, اور اس سے ڈیفینیٹلی اکنامک ایکٹیویٹیز بڑھیں گی. جو ہمارا چیلنج ہے وہ کیا ہے؟ ہماری اس وقت جو لیبر فورس ہے وہ تقریباً 4% پہ گرو کر رہی ہے. ہر سال تقریباً 30-40 لاکھ بچے نئے یوتھ مارکیٹ میں آتی ہے. اس کے لیے آپ کو وہ گروتھ چاہیے, ایک ہینڈسم گروتھ چاہیے کہ جو اس یوتھ کو جاب پرووائڈ کرے. ہم نے جو پائڈ سے کیلکولیٹ کیا ہے کہ اگر آپ نے جس حساب سے ہماری لیبر گرو کر رہی ہے, اگر ہم نے ان بچوں کو ڈیسنٹ جاب دینی ہے تو ہمیں 6 سے 8% گروتھ چاہیے. تو جو اس وقت چیلنج ہمیں آ رہا ہے وہ دیکھیں تو پچھلے 10-15 سال سے ہماری ایک تو کوئی بہت ہینڈسم گروتھ نہیں ہے, ہارڈلی ہم 2-3% پہ گرو کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے جو اس وقت بڑا چیلنج ہے کہ ہماری جو ایجوکیٹڈ یوتھ ہے, اسپیشلی جو کہ بچے یونیورسٹیز میں گریجویٹ کر رہے ہیں, ان کو سب سے زیادہ چیلنج آ رہے ہیں, اور ان کے اندر ہائیسٹ ان امپلائمنٹ ریٹ فیس کر رہے ہیں. تو ہمیں ایک اچھی گروتھ چاہیے جس سے ہم ان بچوں کو جاب دیں, اور ان بچوں کو رائٹ سکلز بھی ہوں کہ وہ جب
सीट में आए तो वो इकोनॉमिक मोमेंटम के अंदर कंट्रीब्यूट करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी जो टिपिकली पाकिस्तान में जॉब एजुकेशन का जो मिसमैच है, तो ये इतना बड़ा इशू क्यों है? बिकॉज मोस्टली अराउंड द वर्ल्ड लोग वही जॉब्स परसू करते हैं जो उन्होंने पढ़ी हुई होती हैं, लेकिन यहाँ आप देखेंगे फाइनेंस फर्म्स में लोग BDS के साथ होंगे, लोग यूजुअली जो पढ़ते हैं उससे स्ट्रे करते हैं, मोस्टली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपकी अपनी फील्ड में जॉब्स की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है और सैचुरेशन बहुत है। तो हाउ कैन वी फिक्स दिस? देखें, हमारे दो चैलेंज है। एक तो चैलेंज ये है कि हम एजुकेशन पे, ह्यूमन कैपिटल पे को बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा रहे। अगर आप देखें तो हम हार्डली 2% ऑफ GDP इस वक्त तो हमारे पास एक तो रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं कि हम अपनी एजुकेशन को उस क्वालिटी पे लेके जाएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाएं, एजुकेशन पे पैसा लगाएं, वो हम नहीं कर पा रहे। जो दूसरा आपने बताया है वो ये है कि जो हम तालीम दे रहे हैं बच्चों को, चाहे वो स्कूल में दे रहे हैं, चाहे कॉलेजेस में दे रहे हैं या यूनिवर्सिटीज़ में दे रहे हैं, वो उस क्वालिटी की नहीं है कि वो बच्चों को एक डिसेंट जॉब प्रोवाइड करे। तो देखिए, हमारा पहला प्रॉब्लम, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम एजुकेशन पे बहुत थोड़ा खर्च कर रहे हैं, 2% GDP का कर रहे हैं, हमें शायद इसको डबल करना है। नंबर 2 प्रॉब्लम है कि स्टिल पाकिस्तान में 25 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, और ये जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल है, आप देखें ये सारी उम्र के लिए इनकी प्रोडक्टिविटी कंप्रोमाइज होगी, इनकी आने वाली नस्लें भी डेफिनेटली वो सफर करेंगी पॉवर्टी में। जो एक और चैलेंज है जो मैंने आपको बताया वो है लर्निंग पॉवर्टी। स्कूल लेवल पे कुछ असर ने कैलकुलेट किया है, हमने पाइट से भी कैलकुलेट किया है कि तकरीबन 30-40% जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं उनके पास वो राइट स्किल्स नहीं है, वो लिखना पढ़ना, मैथ को, इंग्लिश को नहीं कर सकते। तो ये हमारा नीचे प्रॉब्लम है। अब ऊपर यूनिवर्सिटीज लेवल पे देखें, जो एक चैलेंज आया, वो जो एक अच्छी चीज़ है वो ये है कि हमने बहुत यूनिवर्सिटीज़ बना दी हैं। इस वक्त 270+ यूनिवर्सिटीज़ है पाकिस्तान में। कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं कि जहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन एक्सेस तो चलें बेहतर हुई है, लेकिन क्वालिटी एक इशू है कि वो यूनिवर्सिटीज़ अपनी कम्युनिटी को, इंडस्ट्री को वो राइट लेबर प्रोवाइड करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्प करें, इनोवेशंस में हेल्प करें। तो हार्डली हमारे पास देखें 8-9 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हार्डली होंगी, लम्स होगा, नस्ट होगा, IB होगा, कि जहाँ पे हम प्राउड फील करेंगे कि हमारा बच्चा जाए और वो तालीम हासिल करे। लेकिन जो वास्ट मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, देखें जी उसमें इस वक्त तकरीबन 2.7 मिलियन हमारी यूथ जा रही है, और अनफॉर्चुनेटली उनके पास वो स्किल्स नहीं है जो मार्केट में चाहिए। सो ये हमें चीज़ों को, इसको फिक्स करना है। और फिर आप देखें इस वक्त अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, मेरे ख्याल से अब हमारे बच्चों को रोटी मिले या ना मिले, हमें बच्चों को इंटरनेट, गैजेट्स और IT के साथ मस्ट इंटीग्रेट करना है। बिल्कुल। तो अभी आपने कहा कि वी हैव अ लैक ऑफ जॉब्स, हमारे जितने एजुकेटेड बच्चे हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, दे स्टिल स्ट्रगलिंग। तो पाकिस्तान में वेरियस रिसर्चेस कंडक्ट हुई हैं जिससे पता चला कि आपके एसेंशली जो स्टार्टअप्स हैं पाकिस्तान में बहुत कम है कंपेयर टू जितनी हमारी पॉपुलेशन है और जितनी आबादी है, राइट? तो अगर वेंचर कैपिटल्स को किसी तरह से इंसेंटिवाइज किया जाए और वेंचर कैपिटलिस्ट्स को किसी तरह से इंसेंटिवाइज किया जाए, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी तरह की उनको टैक्स एग्जेम्पशन दे दें या टैक्स एडवांटेज दे दें कि एनी इनकम दैट इज जनरेटेड फ्रॉम अ स्टार्टअप इन द फर्स्ट 2 or 3 years, जो भी इफ देयर इज अ पॉलिसी मेड दैट मे बी उस टैक्स एडवांटेज की वजह से पीपल थिंक ऑफ स्टार्टअप्स एज अ बेटर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट? बिकॉज बहुत लोग वैसे ही टैक्स से भागते हैं। तो अगर टैक्स एडवांटेज के फॉर्म में आप उस चीज़ को इंसेंटिवाइज करें, तो डू यू थिंक दैट कुड हैव एन इम्पैक्ट? मेरे ख्याल से टैक्स तो एक फैक्टर है। आज से अगर आप 40-50 साल पीछे चले जाएं तो दुनिया, वो कंट्रीज अमीर होते थे जिनके पास कोई मिनरल्स होते थे, रिजर्व्स होते थे। अब जो आज का दौर है, अब देखें दुनिया आइडियाज पे चल रही है। एक व्हाट्सएप की अगर आप वैल्यू देखें, एक फेसबुक की वैल्यू देखें, आज से 10-15 साल पहले देखें तो नोकिया एक बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन आज नोकिया आपको नजर नहीं आ रहा। अब कंपटीशन का दौर है, अब वो आगे जाएगा जिसके पास आइडिया है। तो मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त है कि हमारी यूथ में वो आइडियाज़ यूनिवर्सिटीज़ नहीं दे रही एजुकेटेड यूथ को कि वो एक अच्छे डिसेंट स्टार्टअप की तरफ जाएं। इसीलिए पाकिस्तान में
बिजनेस ग्रो नहीं कर रहे। आप देखें हमारी को बड़ी से बड़ी कंपनी भी देखें तो वो तकरीबन हार्डली $1 बिलियन की होगी, ठीक है। आप चले जाएं इंडिया में चले जाएं तो आपको $400 बिलियन की मिलेगी। तो हमारे बिजनेस उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रही, हमारी स्टॉक मार्केट ग्रो नहीं कर रही। हमारी स्टॉक मार्केट जस्ट 4% ऑफ जीडीपी है, इंडिया में ये 96% ऑफ जीडीपी है। तो देखिए मुझे लगता है कि हमें आइडियाज की तरफ जाने, हमें स्टार्टअप की तरफ जाने, और शायद ये जो एक सेठ कल्चर है हमारी इंडस्ट्री में, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत सी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बस एक छोटी सी ब्रेक लेंगे एंड देन वी विल कम बैक टू दिस कॉन्वर्सेशन। हमारे साथ रहेगा, आप देख रहे हैं 365 न्यूज़ पे द इनसाइड स्कूप। आई एम अशल खान और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर शुजात फारूक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर शुजात फारूक, हु इज़ द चीफ ऑफ रिसर्च एंड डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो शुजात साहब, अभी हम बात कर रहे थे अबाउट के डिजिटल का दौर है, राइट? तो कीपिंग विद दैट, हमारा जो ग्लोबल शिफ्ट चल रहा है टुवर्ड आपकी डिजिटल इकोनॉमी, राइट, कौन सी स्ट्रैटेजीज पाकिस्तान को इंश्योर करनी है ताकि उसकी जो लेबर फोर्स है वो इक्विप्ड है विद द नेसेसरी डिजिटल स्किल्स, ताकि हम कंपेटिटिव रहें इंटरनेशनली? देखिए इस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम एक डिजिटल डिवाइड फेस कर रहे हैं। डिजिटल डिवाइड से मुराद है कि आप इंटरनेट देखें, इंटरनेट कितने लोगों को एक्सेस है। बिल्कुल। हमारे जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनमें से कितने बच्चे हैं कि जिनको स्कूल में इंटरनेट एक्सेस है, उनको गैजेट्स की एक्सेस है। तो डिजिटल इकोनॉमी बनाने के लिए सबसे पहला फंडामेंटल हमें लेना चाहिए कि हम इंटरनेट को ईज करें, इंटरनेट की कॉस्ट को कम करें, इंटरनेट को हर गली मोहल्ले के अंदर पहुंचाएं, गैजेट्स के ऊपर सब्सिडी दें ताकि हर बच्चे के पास गैजेट्स हो, नंबर 1। क्योंकि इसको आप इस वक्त देखें, आईटी के बगैर कुछ भी नहीं है। हमारी शायद हार्डली $3 बिलियन एक्सपोर्ट है। हमारा पोटेंशियल है कि हम $200 बिलियन पे भी लेके जा सकते हैं। इंडिया को देखें तकरीबन वो 180-190 पे पहुंचे हुए। नंबर 1 तो हमें इंटरनेट को एक्सेस को बेहतर करना है। नंबर 2 जो हमारा प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें गवर्नमेंट के जो सिस्टम्स हैं उसको ई पाकिस्तान की तरफ लेके जाने, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है कि वो डिजिटल मार्केट्स को डिराइव करती है। आप देखें आज भी आप पेपर करेंसी यूज कर रहे हैं, आप चाइना में चले जाए तो आप 1 महीना भी चाइना में रहेंगे तो आपको पेपर करेंसी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे QR कोड है, उसके थ्रू आप पेमेंट करते हैं। तो वाई नॉट के जो हमारी स्कूल की फीसेज हैं, चलान है, ये सब के सब सिस्टम्स हमारे डिजिटल होने चाहिए। आपने एक डोमिसाइल बनवाना है, वो आपकी डोर स्टेप के ऊपर आना चाहिए। ये सारे फंडामेंटल्स हैं कि जो आपके बिजनेसेस को ईज करेंगे, आपकी जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है वो कम होगी, और गवर्नमेंट की तरफ से एक डिराइव आएगी कि जहां से हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ लेके जाएंगे। इसी तरह फिर देखें आपके जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, आप एग्रीकल्चर को देखें तो एग्रीकल्चर में आपको अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है। इस AI के थ्रू आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकते हैं, अपनी मार्केट्स को बेहतर कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को बेहतर कर सकते हैं। तो ये वो टेक्नोलॉजीज हैं कि जो आपको डेफिनेटली आपकी ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। डेफिनेटली। तो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा रिलायंस है ऑन रिमिटेंसेस, और ये एक तरह का एक डबल एज स्वॉर्ड है। तो हम एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी से एक्सक्यूज मी, एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी से एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? आपके सवाल के 2 पहलू हैं। एक है कि हमें एक्सपोर्ट करनी है गुड्स की, ठीक है, और एक है कि हमें रेमिटेंसेस अगर लेनी है तो हमें सर्विसेज की एक्सपोर्ट करनी है। अब देखिए सर्विसेज की एक्सपोर्ट तो बढ़ रही है। इस साल लग रहा है कि पाकिस्तान तकरीबन $36 बिलियन रेमिटेंसेस को हिट करेगा। लेकिन बड़ा प्रॉब्लम क्या है? बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारा हर साल 7-8 लाख वर्कर मिडल ईस्ट में जाते हैं, और वो मोस्टली अनस्किल्ड है। वाई नॉट कि हम स्किल्ड लेबर को भेजें, वो स्किल्ड वर्कर जाए वहाँ पे, और हम इन कंट्रीज़ के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन इंप्रूव करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर को एक्सपोर्ट करें। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हमारे ऊपर बड़ा लेबर मार्केट पे प्रेशर है, हमारी यूथ
ہر سال 4 ملین آ رہی ہے مارکیٹ میں، ان کے لیے اتنی جابس نہیں ہے، تو ہمیں ان کو جاب دینے کے لیے ایکسپورٹ کرنا ہے۔ نمبر 2 آپ کہیں کہ ہم ایکسپورٹ کو کیسے بڑھائیں۔ دیکھیں ایکسپورٹ ہمارا بڑا کرونک ایشو ہے، اس وقت جو ہم پیدا کر رہے ہیں اس کا 90% ہم خود ہی کھا رہے ہیں، ہم دنیا کو نہیں بیچ رہے۔ 1990 میں پاکستان اور ویتنام کی ایکسپورٹ ایکول تھے، آج ہم 30-32 بلین ڈالر پہ اسٹرگل کر رہے ہیں اور ویتنام 500 بلین پلس پہ ہے۔ بیکاز ہمارے تو ایکسپورٹ بھی بڑھانے کے لیے آپ نے کیا کرنا؟ موسٹلی ہمارے ایگریکلچرل ہیں، جی تو ان کی والیوم زیادہ ہے، ان کا ویلیو کم ہے۔ جی تو دیکھیں ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے آپ نے نمبر 1 یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی پروڈکٹس کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے۔ ہم صرف 3-4 پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ٹریڈیشنل آئٹمس ہیں۔ آپ نے نمبر 1 تو یہ ہے کہ دیکھیں جی آپ را مٹیریل پہ ٹیرف کم کریں۔ اس وقت ہمارا جو را مٹیریل پہ ٹیرف ہے وہ تقریباً 17% ہے، بنگلہ دیش کا 6-7% ہے۔ تو آپ کے پاس بہت سے ایسا را مٹیریل ہے جو آپ ایکسپورٹیبل آئٹم کے لیے آپ خود پروڈیوس نہیں کر سکتے، اس کے اوپر ٹیرف کم کریں تاکہ آپ ایکسپورٹ بہتر کریں۔ نمبر 2 ہمارے انرجی پرائسز اس وقت ڈبل ہیں ایز کمپیئر ٹو جو ہمارے ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں، تو ان ڈبل پرائسز کے اوپر آپ کی انڈسٹری کبھی کمپیٹ نہیں کرے گی۔ نمبر 3 جو آپ نے پہلے کہا کہ ہمیں اپنی تعلیم کو، اپنے ہیومن کیپٹل کو، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو بہتر کرنے، ہماری لیبر کی پروڈکٹیویٹی شاید افغانستان سے اوپر ہے، تو آپ کی جب لیبر پروڈکٹیو نہیں ہوگی، اس کے پاس رائٹ سکلز نہیں ہوں گی، تو ہم کبھی بھی ایکسپورٹ نہیں کریں گے۔ اور پھر انٹرسٹ ریٹ ہے، پھر ہمارے بڑے ٹیکس سسٹم بڑے کمپلیکس ہیں، ڈبل ٹیکس ہیں، ٹرپل ٹیکس ہیں، NOCs ہیں۔ یہ جو گورنمنٹ کے ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے وہ اتنا کمپلیکس ہے کہ ایک بزنس آپ دیکھیں، آپ کے بزنسز اس وقت شٹ ہو رہے ہیں، بزنسز آپ کے پھیل نہیں رہے ہیں، تو ان کو پھیلانے کے لیے آپ کو یہ ساری انسینٹیوز، وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنے ہیں کہ لوگ انویسٹ کریں، وہ اپنا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بلڈ کریں اور پھر وہ ایکسپورٹ کریں۔ 100%۔ تو ابھی پاکستان کے جو 3 سب سے بڑے اکنامک ایشوز ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کون سے اکنامک ایشوز ہیں، انہیں سالو کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے خیال سے دیکھیں جی ہمارا جو گورنمنٹ ہے، سب سے بڑا ایشو تو ایک فنڈامنٹل آپ دیکھیں، 77 سالوں میں ہم 25 ٹائم IMF کے پاس گئے ہیں، تو آن ایوریج اگر آپ دیکھیں تو ہم ہر 2 سے 3 سال کے بعد جا رہے ہیں۔ تو 3 سال کے بعد اگر ہم جائیں گے تو اس کا مطلب ہے IMF کے پاس آپ ہمیشہ اس وقت جاتے ہیں جب آپ وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس وینٹیلیٹر سے نکلنا ہے۔ اس سال ہمارا بجٹ 18 ٹریلین ہے اور 10 ٹریلین ہماری انٹرسٹ پیمنٹ ہے، ہیوج بجٹ۔ آپ دیکھیں 60-65% بجٹ کی ایلوکیشن ہم نے جو قرض لیا ہوا ہے وہ انٹرسٹ پیمنٹ ہے۔ اب دیکھیں اس کے لیے انٹرسٹ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ نے 2 اینگلز پہ گورنمنٹ کو کام کرنا ہے۔ نمبر 1 جو ہم نے پہلے کہا، اپنی ایکسپورٹ کو امپروو کریں، اپنی پروڈکٹیوٹی کو بہتر کریں، لیبر کی پروڈکٹیوٹی بہتر کریں، کاسٹ آف بزنس کم کریں تاکہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے۔ نمبر 2 گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر اور ٹیکس دیکھیں، گورنمنٹ کیوں قرض لیتی ہے؟ وہ قرض لیتی ہے کیونکہ ہمارے ایکسپینسز گورنمنٹ کے ٹیکسز سے زیادہ ہے، ٹیکسز ہم نے بہت لگا دیے، اس وقت لوگ ٹیکسز سے ڈسٹرب ہے، تو ہمیں گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر کو کم کرنے ہیں۔ اب ایکسپینڈیچر کیسے کم کر سکتے ہیں؟ ایک تو گورنمنٹ کو 21ویں سینچری کے مطابق چلائیں، ہماری بہت زیادہ ایڈمنسٹریٹو منسٹریز ہیں، بہت زیادہ گورنمنٹ کا سائز ہے، اس کو کم کریں۔ سیکنڈ جو ہماری اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں ان کے لاسز آپ دیکھیں، ان لاسز کو کم کریں، وہ واپڈا میں ہے، PIA میں ہے، ریلوے میں ہے، ان لاسز کو ہمیں کم کرنا ہے۔ ایک تو گورنمنٹ کا کو جو اپنا اس کو ان ہاؤس کو ٹھیک کریں۔ سیکنڈ جو چیز ہے، گورنمنٹ کا کام نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ بزنس کرے، گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے ایک امپائر کی طرح رول سیٹ کرے اور پرائیویٹ سیکٹر کو آنے دے۔ تو اس وقت گورنمنٹ بہت سے بزنسز میں انوالوڈ ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے جی کہ اس نے شوگر کی قیمت ڈٹرمن کرنی ہے، اس نے آٹے کی قیمت ڈٹرمن کرنی ہے، اسے بہت سے بزنسز کرنی ہے۔ نہیں، گورنمنٹ ریگولیشنز بنائے، اچھے رول سیٹ کرے اور ان رولز میں پرائیویٹ سیکٹر کو کمپیٹ ہونے دے۔ تو ہمارے جو ریگولیشنز ہیں، یہ NOCs کا جو کلچر ہے، اس سے ہمیں باہر نکلنا ہے۔ جو تھرڈ چیز ہے وہ ہمیں انرجی مارکیٹ کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ اس وقت
ہم ایک بہت بڑا انرجی کا کرائسس فیس کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ایک سگنیفیکنٹ ہماری پاپولیشن وہ انرجی پاورٹی فیس کر رہی ہے. بزنسز ہمارے شٹ ہو رہے ہیں, شٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں کیونکہ ہماری انرجی کی پرائسز ہائی ہیں. میرے آپ جیسے بندے ایک سگنیفیکنٹ ان کی انکم کا بجٹ انرجی کی طرف جا رہا ہے. اس کو ایک فیئر آپٹیمل مارکیٹ کے تھرو لے کے آئیں, کیونکہ ہم نے انرجی میں پچھلے 20 سال میں تقریباً 22 ٹریلین کا لاس کیا. دیٹ از بگ. تو پاکستان میں اسینشلی آئی مین بہت کامن بات ہے کہ ایک کامن رائے ہے کہ جو ہمارا جو ایلیٹ کیپچر ہے اس کی وجہ سے ہمارا اکنامک پروگریس نہیں ہو پا رہا. جو یہ انٹرینچڈ انٹرسٹ گروپس ہیں یہ کس طرح سے پالیسی میکنگ کو افیکٹ کرتے ہیں, اور ریئلسٹکلی نوئنگ کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں بہت پاور ہے, ہم یہ سائیکل کیسے بریک کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایلیٹ کیپچر تو ہر جگہ ہوتا ہے, کسی بھی آپ اکانومی میں چلے جائیں. آپ اس وقت امریکہ کو دیکھیں تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے اس کے گرد کون ہے؟ اس کے گرد بزنس کمیونٹی ہے. آپ امریکن الیکشنز کو دیکھیں تو فنڈ ریزنگ کون کرتا ہے؟ وہاں کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اس کو امپیکٹ کرتی ہے. تو دیکھیں ایلیٹ کیپچر ہر سوسائٹی میں ہوتی ہے. اور نمبر 2 یہ بھی نوٹ کر لیں کہ جو آپ کی ایلیٹ سوسائٹی ہے, بزنس کمیونٹی ہے, وہی کنٹریز کو انویسٹ کرتی ہے اور آگے لے کے چلتی ہے. شاید میرے آپ جیسا بندے کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ اتنی میسو انویسٹ کرے, آئیڈیاز لے کے آئے اور کنٹریز کو آگے لے کے جائے. اب دوسری چیز جو آپ فرما رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ریگولیشنز کو ٹھیک کریں. کہ جو پاکستان میں ایک چیلنج ہمیں آ رہا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ ایک انسینٹیو کلچر کریٹ کیا. فار ایگزامپل ایک تو بزنس میں دیکھیں تو ہمارے بزنس اس لیے گرو نہیں کر رہے کیونکہ ہمارے سیٹ ہیں, وہ سیٹ آئی ڈونٹ نو کہ کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے بزنسز کو ایکسپینڈ نہیں کر رہے. اسٹاک مارکیٹ میں نہیں آ رہے, اسٹاک مارکیٹ میں آئیں, وہاں سے لوگوں سے پیسہ کلیکٹ کریں, اس پیسے کو ایکسپینڈ کریں, برانڈنگ کی طرف لے کے لوگوں جائیں, نے تو کوالٹی ہماری ایشورنس کی اسٹاک طرف لے مارکیٹ کے بیچاری کو جائیں. جی بدنام کیا ہوا ہے کہ جی سٹا بازار بلاتے ہیں. ہم جو جی فائنانس میں جی کام کر رہے ہیں ہم پتہ نہیں کیوں دن میں 12 گھنٹے ریسرچ میں لگاتے ہیں اگر سٹا ہو. جی ہم نے پائٹ سے ایک اسٹڈی کیلکولیٹ کیا ہے کہ وہ ایک محبوب اللہ کہتے تھے کہ 22 خاندان ہیں, تو ہم نے اسٹاک مارکیٹ پہ جو کیلکولیٹ کیا ہے کہ یہ تقریباً 32 فیملیز ہیں جو کہ 70-80% اسٹاک مارکیٹ کے بورڈ آف گورنرز میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو اس اسٹاک مارکیٹ میں جب تک عام کمپنیز, چھوٹی چھوٹی کمپنیز نہیں آئیں گی, کیونکہ اسٹاک مارکیٹ میں وہ کمپنیز لسٹ ہوں گی جن نے اپنے اب کمپیٹ کرنا ہے, وہ اپنے کمپیٹ کریں گی, لوگوں کو پروفٹ دیں گی, لوگ ٹرسٹ کریں گے اور مارکیٹ اوپر جائے گی. تو ہمیں ہماری ان اسٹاک مارکیٹ کی فائنینشیل طرف جانا اویئرنیس ہی نہیں ہے, جی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسٹاک مارکیٹ ہوتی کیا ہے. بات تو یہاں جی سے بالکل شروع آپ ہونا, ٹھیک لوگ کہہ تو رہے تب ہے جب انہیں پتہ ہو کہ اسٹاک مارکیٹ ہوتی کیا جی ہے. یہاں ہمارا پی ایس ایکس پی میکس ایڈورٹیزمنٹ ہی نہیں کرتے. بائنانس جی یہاں جی جی زیادہ کرپٹو کے جو ڈی سینٹرلائزڈ ویل ناٹ ڈی سینٹرلائزڈ لیکن آپ کے جو جتنے یہ ایکسچینجز ہیں جو لسٹڈ نہیں ہیں پاکستان میں, یہاں رجسٹرڈ نہیں ہیں, جو یہاں فارملی الاؤڈ نہیں ہے ایکچولی, وہ یہاں زیادہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں ہمارے اداروں سے زیادہ. میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہماری اسٹاک مارکیٹ جسٹ 4% آف جی ڈی پی ہے. اور نمبر 2 جو اسٹاک مارکیٹ میں کمپنیز لسٹڈ ہیں ہارڈلی ان میں سے ایک مائنر کمپوننٹ ہے جو ایکسپورٹ کر رہی ہیں. آپ بہت سے کنٹریز میں چلے جائیں تو اسٹاک مارکیٹ ان کی جی ڈی پی کا 100% سے زیادہ ہے. تو ہمیں اگر بزنسز کو گرو کرنا ہے تو وہ رولز ریگولیشنز, وہ ایٹماسفیئر, وہ اویئرنیس سوسائٹی میں کریٹ کرنی ہے کہ لوگ ریئل اسٹیٹ میں پیسہ لگانے کے بجائے, بینکوں میں پیسہ رکھنے کی بجائے وہ اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ لگائیں تاکہ بزنسز ایکسپینڈ ہو. تو ہم اس طرف نہیں جا رہے. نمبر 2 ہمیں انڈسٹریز میں سے انسینٹیو کلچر کو, سبسڈیز کو ختم کرنا ہوگا. ان انڈسٹریز کو انسینٹیو دیں, سبسڈیز دیں جو ایکسپورٹ کریں, لیکن وہ انڈسٹریز جو ایک ڈومیسٹک کمپیٹ نہیں کر پا رہی, شاید ہمیں اس رینٹ سیکنگ کلچر سے باہر نکلنا ہوگا. Definitely. Well, thank you so much, Shujat Saab, for joining us. That brings us to the end. And thank you, ladies and gentlemen, ہمیشہ ہمارا شو دیکھنے کے لیے. Now, because it is Friday, I hope you guys have a great weekend. اور میں ملوں گی آپ سے on Monday morning. Market will be opening. Pre-market open is at 9 o'clock and the market opens formally at 9:15.
So invest, trade, do your fundamental analysis, technical analysis के through अपनी entries और exit ढूंढें. Always be smart about your investment. Remember, fundamental is key. There is lots of reasons कि public listed companies की valuations increase होती हैं. So take time to research your investments. Make sure कि आप informed decisions बनाएं and take care of yourself. Khuda Hafiz. I'll see you on Monday.